السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمرہ کی ظاہری عبادت کی روحانی اور صوفیانہ تشریح، تاکہ سالک اس کو ایک عمل کی بجائے حقیقت اور معرفت کا سفر سمجھے، اس کو رسم سے نکلے اور حقیقی سفر کی طرف آئے۔ احرام ظاہری پہلو کیا ہے؟ 2 سفید چادریں اور اس کی یعنی دنیاوی لباس کو اتار دینا اور 2 سفید چادریں پہن لینا۔ اب اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سالک اپنی خواہشات، غرور اور دنیاوی رنگ و روپ اتار کر فنائے نفس کی حالت اختیار کرے۔ احرام دراصل کفن کی علامت ہے، یعنی سالک موت سے پہلے مرنے کی مشق کرتا ہے۔ میقات ظاہری پہلو وہ مقام جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے۔ روحانی پہلو میقات سالک کے باطنی سفر کی حد فاصل ہے، یعنی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ کر فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سالک کی ابتدائی سلوک ہے۔ طواف ظاہری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور اس کا روحانی پہلو کعبہ دل کی علامت ہے۔ کعبہ دل کی علامت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی جلوہ گر ہوتی ہے۔ طواف دراصل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سالک اپنی زندگی کا مرکز فقط اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے اور اس کی ہر حرکت و گردش اسی کے گرد ہے۔ 7 چکر سالک کی زندگی کے تمام پہلوؤں، دن، رات، ہفتہ، وقت، یعنی ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اطاعت میں گھمانے کی علامت ہے۔ یعنی تمام پہلوؤں سے وہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خود کو گھمائے گا، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ سعی صفا اور مروہ ظاہری پہلو 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان چلنا۔ 7 جو ہے پھیرے جو ہیں کیا ہیں؟ صفا اور مروہ میں کے درمیان چلنا۔ اور روحانی پہلو کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو اور اخلاص کی یاد ہے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک یہ عمل اس حقیقت کی علامت ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کی تلاش میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی صفا پاکیزگی پر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی مروہ دوڑ دھوپ یعنی مشقت میں۔ اس سے وہ سیکھتا ہے کہ معرفت صرف سکون سے نہیں بلکہ محنت، تگ و دو اور صبر سے ملتی ہے۔ حلق یا تقصیر بال منڈوانا یا کٹوانا ظاہری پہلو بال کاٹ دینا، روحانی پہلو بال انا اور فخر کی علامت ہے۔ سالک جب بال منڈواتا ہے تو یہ اس کی مکمل عاجزی اور سر تسلیم خم کرنے کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے تمام وجود کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہو گیا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک ظاہری پہلو لبیک کہنا، روحانی پہلو یہ اعلان ہے کہ سالک اپنی خودی کو مٹا کے، اپنی خود پسندی کو مٹا کے ہر بلاوے پر لبیک کہہ رہا ہے۔ اس کی جو خود پسندی ہے وہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے لبیک اللہم لبیک ہے۔ یہ عہد ہے کہ اب میرا وجود تیرے حکم کے سوا کسی چیز کے آگے نہیں جھکے گا۔ تو عمرے کی جو حقیقت کیا ہوئی؟ احرام فنا بن نفس، میقات آغاز سلوک، طواف دل کو اللہ تعالیٰ کا مرکز بنانا، سعی تلاش حق میں صبر اور محنت، حلق یا تقصیر فنا اور عجز، تلبیہ ابدیت کا اعلان۔ یہ وہ عمرہ اب بن جاتا ہے اگر اس کے تحت ہم کریں گے۔ یہ روحانی، یہ ظاہری یا جسمانی عبادت سے ہی بلکہ سفر فنا بن جائے گا، بقا باللہ کی طرف ایک سفر بنے گا جو اس کے اندر
جو ہمارا یہ سب ظاہری کرنا ہے یہ علامتی اور عملی مشق ہوں گے، لیکن اس کا مقصد اللہ پر فنا ہو کے بقا کی منزل کو پانا ہے۔ اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔